اللہ تبارک و تعالی جل وعلا احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام پاک بازوں کے سردار نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام ہو۔ جو آیے کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا سلیس ترجمہ سماعت فرمائیں۔ جل شانہ مالک ارض و سما نے یہ پیغام ہمارے نام دیا ہے، پیروی کرو اس چیز کی جو اتارا گیا ہے تمہاری طرف، تمہارے پروردگار کی طرف سے، اور اس کے علاوہ اولیاء کی پیروی نہ کرو۔ نصیحت لینے والے اور نصیحت پر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو عناصر اربع سے پیدا کیا ہے جو باہم متضاد ہیں۔ آگ پٹی پانی ہوا کا آپس میں کوئی جوڑ ربط نہیں، لیکن مالک نے اپنی قدرت سے اس شاہکار میں جمع کر دیا ہے۔ فرشتوں نے کہا کیوں بناتا ہے، یہ تو فساد کرے گا۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آدم علیہ السلام مالک نے پیدا کر دیے، بنا دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سیکھنے والے، اللہ سکھانے والے۔ آدم علیہ السلام شاگرد ہے، اللہ استاد ہے۔ حضرات توجہ کیجئے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ضروریات زندگی کے تمام نام مالک ارض و سما نے اپنے پہلے شاگرد آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ اہل حدیث کا عقیدہ ہے جتنے علوم ہیں اور علوم کی ڈگریاں ہیں، وہ فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بایو ہو، حساب ہو، جغرافیہ، جیومیٹری ہو، الجبرا کیوں، تمام معلومات، تمام علوم کی ماسٹر ڈگریاں اور حتمی ڈگری جسے پی ایچ ڈی کہا جاتا ہے، تمام علوم کی تمام پی ایچ ڈی ڈگریاں جمع کر لی جائیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر اتارا۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب۔ پہلے انسان، پہلے نبی، اللہ کے شاگرد اور پہلے زمین پر اترنے والے ہیں۔ اب ان کا کیا مسلک و منہج تھا؟ ہمارے گرد و پیش بسنے والے دیوبندی، بریلوی، شیعہ، ان کے عقائد، ان کے اعمال، ان کے منہج، ان کے اطوار آپ کے سامنے بالکل عیاں ہے، اور ہماری دعوت بھی آپ کے سامنے عیاں ہے۔ ہم نہیں کہتے، اغیار کہتے ہیں کہ یہ تقلید کے قائل نہیں ہے، یہ بات کرتے ہیں قرآن اور حدیث۔ اغیار مانتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ اب چار گروہ ہیں، کچھ ہیں جو کہتے ہیں جو جہاں ہے ٹھیک ہے، اور کچھ ہیں جو سمجھنے والے ہیں۔ جو سمجھنے والے ہیں، شیطان نے ان کے سامنے ایک دیوار کر دی ہے۔
کیا کہتے ہیں مولانا ہم کہاں جائیں؟ ادھر جاتے ہیں ادھر بھی آیات احادیث ہیں، ادھر آتے ہیں ادھر بھی آیات احادیث ہیں۔ الہی تیرے سادہ لو بندے کدھر جائیں ہیں؟ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری ہے۔ ان سمجھنے والوں کے لیے آج میں منہج اہل حدیث کو واضح کر کے جا رہا ہوں۔ 4 گروہ ہیں۔ ایک اکابر کی بات کرتے ہیں، بزرگوں نے فرمایا یہ ان کا ترہ امتیاز ہے جس پر وہ فخر کرتے ہیں۔ دوسرے قبور کی بات کرتے ہیں، درباروں کی، مزاروں کی، فیوز کرامات کی بات کرتے ہیں، اور زبانیں کالی، کرتوت کالے، چہرے کالے، لباس کالے، صحابہ کرام کو گالیاں دینا وہ اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں۔ تولا و تبرہ ان کا عقیدہ ہے۔ قرآن جن کے متعلق کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ آج کہا جاتا ہے انگریز کے دور کی پیداوار ہیں، دیوبندی بھی ہمیں کہتے ہیں، بریلوی بھی ہمیں کہتے ہیں۔ آؤ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، تمہیں دعوت دیتا ہوں میرے منہج پہ غور کرو۔ مسلک اہل حدیث اور دین اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مسلک اہل حدیث اسلام کا دوسرا نام ہے۔ تم تو کہتے ہو دین یونیورسل ہے، مذہب پرسنل ہوا کرتا ہے، دین عالمگیر ہے، مذہب و مسلک ذاتی ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم، اسلام اور مسلک اہل حدیث میں کوئی فرق نہیں، یہ ذاتی بھی ہیں، آفاقی بھی ہیں۔ اور اس کے میں دلائل آپ کے سامنے ابھی عرض کرتا ہوں۔ ہمارا منہج کیا ہے؟ 3 تو میں نے واضح کر دیے، گالیاں دینے والے، مزارات، قبور، فیوز کی بات کرنے والے، اکابر کی بات کرنے والے، اور 4تھی جماعت جو کہتی ہے تعالوا الی ما انزل اللہ، آؤ جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے۔ اب یہ 4 گروہ ہیں۔ اب چاروں کا منہج کسوٹی قرآن حدیث پر پیش کیا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر اتارا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو منہج کیا ملا ہے؟ حضرات توجہ کیجیے۔ فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ فرمایا آدم اگر آسمان سے رشد و ہدایت آئے آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے، یہی دعوت اہل حدیث کی ہے۔ اور لوگوں جو کہا کرتے ہیں انگریز کے دور کی پیداوار ہے، رب ذوالجلال کی قسم مسلک اہل حدیث کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنا دین اسلام پرانا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ مسلک اہل حدیث ہی تو دیا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب آگے انبیاء علیہ السلام یہ کیا کہتے ہیں؟ میرا دین اسلام ہے، میرا مذہب حنفی ہے، میرا مسلک دیوبندی ہے، میرا مشرب قادری ہے، میری بیعت اختری ہے، میرا سلسلہ نوشائی ہے، فاضلی ہے۔ اور اللہ کے بندے سن، قرآن کہتا ہے شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه۔
اور لوگوں، رب نے تقسیم کی اجازت نہیں دی۔ جو دین آدم کا تھا، جو دین نوح کا، ابراہیم کا، موسیٰ، عیسیٰ علیہم السلام کا، وہی دین نبیوں کے امام کا، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دنیا میں واحد جماعت انبیاء کی ہے، صحابہ کی ہے جن میں تقسیم نہیں، اور دنیا کی واحد جماعت اہل حدیث ہے کہ جن میں تقسیم نہیں ہے۔ ہمارا دین بھی اسلام، ہمارا مذہب بھی اسلام، ہمارا مسلک بھی اسلام، ہمارا مشرب بھی اسلام، ہمارا جینا بھی اسلام، ہمارا مرنا بھی اسلام۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ حضرات آگے چلیے، اللہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دین دیا اور تمام انبیاء کو یہ دین دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل حدیثوں کے امام اعظم نے امت کو دو چیزیں دی ہے، اللہ کا قرآن دیا ہے اور اسوہ حسنہ سنت و حدیث دی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے پیغمبر نے امت کو کوئی تیسری چیز او بولو بھائی نہیں دی۔ اب یہ کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، اگر تو کہو آئمہ میں سے کہ بھائی آئمہ حدیث میں سے ان کا بڑا مقام ہے تو ہمیں اعتراض نہ ہوتا۔ تو نے مقتدا، پیشوا، رہبر و رہنما بنایا اور پھر قول منسوب کیا۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ذمی اللہ کے پیغمبر کو گالیاں دے لم ينتقض اس ذمی کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ حضرات آپ کو اس عبارت پر دو حوالے سناتا ہوں۔ ملفوظات حکیم الامت، ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان سے چھپی ہے اور 26ویں جلد ہے، صفحہ نمبر اس کا 384 ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی، میں نے بے ادبی نہیں کی، کوئی بعد میں یہ نہ کہے کہ بھائی بے ادبی کر دی ہے، بزرگوں کی بے ادبی کا میں قائل نہیں ہوں۔ کیا لکھتے ہیں، جب میں نے فقہ کی یہ عبارت پڑھی کہ ایک ذمی یہودی عیسائی ہمارے نبی کو گالیاں دے اور دم بناتا پھرے، اس کو سے کچھ نہ کہا جائے، مجھے بڑی غیرت آئی، بڑی غیرت کہ ایک ذمی یہودی عیسائی ہمارے نبی کو گالیاں دے اور اسے کچھ نہ کہا جائے۔ لیکن جب میں نے سوچا کہ یہ قول ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے، نعوذ باللہ، ہم تو نہیں مانتے ان کا، انہوں نے کہا ہے یہ قول ابو حنیفہ کا ہے، تو میں نے کہا وہ مجھ سے بڑے غیرت مند ہیں، انہیں خیال نہیں آیا تو مجھے کیا ضرورت ہے غیرت کرنے کی۔ اور ابن نجیم حنفی نے البحر الرائق میں لکھا والنفس تمیل الى قول مخالفنا فی مسألة السب ولكن اتباع المذهب واجب عندنا۔ امام شافعی کہتے ہیں جو ذمی نبی کو گالی دے اس کے ٹکڑے کر دیے جائے، بدترین ہے مٹا دیا جائے۔ دل تو کہتا ہے، دل مانتا ہے کہ شافعی کی بات ٹھیک ہے، پر کرے کیا، ہم مجبور ہیں، ہم مقلد ہیں، جو ہمارے امام نے کہا ہے اس کی تقلید ہم پر واجب ہے۔ حضرات آپ خود انصاف کیجیے، ایک منزل اللہ جو اللہ نے آسمان سے اتارا، ایک زمین پر بنا ہے، 400 سال بعد، 500 سال بعد، 600 سال بعد، 700 سال بعد، 800 سال بعد، 1000 سال بعد، اور آج تک کتابیں لکھی جا رہی ہے فقہ پر اور لکھی جاتی رہے گی۔ حضرات توجہ کیجیے، اب میں جس کو امام اعظم مانتا ہوں، انہوں نے بھی امام اعظم مانا، میں نے بھی امام اعظم مانا، انہوں نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو مانا، میں نے امام اعظم محمد رسول اللہ کو مانا، انہوں نے بھی شریعت میں مانا، میں نے بھی شریعت میں مانا۔ میں نے کہا آپ امام اعظم کے کتنے اقوال مانتے ہیں؟
خاموش ہو گئے. میں نے کہا بتائیے بھائی کتنے اقوال مانتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی 1/3 1/3 33% اقوال مانتے ہیں. میں نے کہا تم نے 66% امام اعظم کو چھوڑا ہے، اس کے اقوال و افعال کو، اس کے فتووں کو نہیں مانا، اور جس کو اہل حدیث نے امام اعظم مانا ہے سیاست کی بات کرتے ہو. رب ذوالجلال کی قسم اگر ایک مسئلہ نہیں مانے گا تو پکا کافر ہے. نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث. حضرات اب یہ 4 جماعتیں میں مختصر وقت میں خطیب ایشیا تشریف فرما ہے اپنی معروضات کو سمیٹنا چاہتا ہوں. بھائی پہلا گروہ گالیاں دینے والا. اگر یہ گالیاں دینے والے سچے ہیں آئیں ان کو قرآن پر پیش کریں. بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سی تک قرآن ہاتھ میں لیں اور کہیں اگر گالیاں دینا عبادت و عقیدہ ایمان ہے، نجات ہے، تو بتا کس جگہ اللہ نے قرآن میں مخالفین کو گالیاں دی ہے؟ لات منات عزا حبل کے پجاریوں کو، ود یغوث یعوق نصر کے پجاریوں کو کہاں اللہ نے سب و شتم کیا ہے؟ پر قرآن کیا کہتا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. قرآن آیا ہے یہ تو شفا اور رحمت ہے. قرآن میں مخالفین کے لیے گالیاں نہیں ہے. میرے رسول اللہ نے گالیاں دی ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور سب سے بلند جو اخلاق کا زینہ ہے مخلوقات میں سے اگر اس پر کوئی ہے تو امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت رحمہ لم ابعث لعانا. میرے اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، گالیاں دینے والا بنا کر نہیں بھیجا. رومال دے دے. اب یہ گالیاں دینے والے تو گئے کہ اگر گالیاں دینا عقیدہ و ایمان ہوتا، مدار نجات ہوتا، قرآن میں ہوتی، احادیث میں ہوتی. اب دوسرا کرو کیا میرے اکابرین کی، علماء کی، اسلاف کی، ائمہ محدثین کی، اتباع و تابعین کی، تابعین کی، صحابہ کی، انبیاء کی اور امام الانبیاء کی وابستگی جو اللہ کے ساتھ ہے. کیا وابستگی؟ کہ اللہ اپنی ذات میں یکتا و واحد ہے، اپنے افعال میں یکتا و واحد ہے، اپنے اسماء میں یکتا و واحد ہے، اپنی صفات میں یکتا و واحد ہے. اسے توحید کہتے ہیں. اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ صفات جو اللہ کی شان کے لائق ہے وہ ان سے متصف ہیں. وہ کیا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لوگو اللہ کا کوئی ڈیٹ آف برتھ نہیں، کوئی ڈیٹ آف ڈیتھ نہیں، کوئی پیدائش تاریخ نہیں، کوئی وفات تاریخ نہیں، کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں، کوئی ددیال لنیال والدین نہیں، کوئی مشیر شریک ساتھی نہیں ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. تم سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ توحید ہے. اور یہی توحید نہیں بلکہ وہ عیوب نقائص جو اس کی شان کے لائق نہیں، وہ صفات ان سے منزہ ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. لوگوں اللہ سوتا بھی نہیں ہے، اونگتا بھی نہیں ہے. اللہ بیمار بھی نہیں ہوتا، کھاتا بھی نہیں، پیتا بھی نہیں. اللہ کو سردی بھی نہیں لگتی، اللہ کو گرمی بھی نہیں لگتی.
جاؤ جتنے مشکل کشا ہیں ڈھونڈو، ان کو سردی بھی لگتی ہے، ان کو گرمی بھی لگتی ہے، جو اہل حدیثوں کا مشکل کشا ہے اس کو سردی اور گرمی نہیں لگتی۔ اب یہ انبیاء کا عقیدہ اور ہمارا عقیدہ۔ چوتھی بات توحید الوہیت، توحید الوہیت کیا؟ گنج بخش، رنج بخش، داتا، مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، ہرا کرنے والا، کھڑا کرنے والا، سوا کرنے والا، تباہ کرنے والا، اولادیں دینے والا، بگڑی بنانے والا، بڑی بگاڑنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب یہ کہتے ہیں یہ قبر والا ہے۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ قبر والا۔ اپنے ہاتھ سے غسل دیا، کفنایا، دفنایا، دربار بنایا، چادر اوپر چڑھائی، بالکل ایک بت کے پجاری کی طرح اس نے اپنے ہاتھوں سے تراشا، خراشا، خوبصورت بنایا، کھڑا کیا، سامنے سجدہ کر دیا۔ یہ بھی سارے کام کر کے سجدہ کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ بھائی تو دے مجھے، تیری نہیں موڑے گا۔ وہی عقیدہ، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ اب آ جائیے صحیح بخاری اٹھائے، کہتے ہیں بھائی ترجمے میں گڑبڑ کر دیا وہابیوں نے۔ بھائی ترجمہ تمہارا، قرآن کا ترجمہ بھی تمہارا، حدیث کا ترجمہ بھی تمہارا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اٹھائیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے کہا، اللہ تدع قبرا مشرفا الا سویتا ولا تدع تمثالا الا طمستا۔ اے علی، جتنی بھی قبریں زمین سے بلند ہیں سب کو گرا دے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا، اور قبروں کے پجاریوں، تمہارے مذہب کی دین اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ کہتے ہیں نہیں، وہ تو مشرکوں کی قبریں تھیں۔ اٹھاؤ مصنف عبدالرزاق، سند بھی صحیح ہے۔ سیدنا علی کہتے ہیں، بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی قبور المسلمین، نبی پاک نے مجھے مسلمانوں کی قبروں کی طرف بھیجا تھا۔ اور سیدنا عثمان داماد رسول رضی اللہ تعالی عنہ، مصنف ابن ابی شیبہ، سند صحیح ہے۔ اور جتنی حدیثیں سناؤں گا انشاءاللہ صحیح سناؤں گا۔ کھری کیا لکھا؟ سفر پر گئے، واپس آئے بیٹی کی قبر پر۔ اب بیٹی ہے، جگر گوشہ ہے، دنیا سے چلی گئی، قبر زمین سے بلند ہے، چہرہ متغیر ہو گیا۔ ہم سے ہوتا دعا کرو، فاتحہ پڑھو۔ کہتے ہیں یہ قبر کس نے بنائی؟ بنانے والا کہتے ہیں ہم نے۔ کہتے سے پست کر دو، نہانی صاحبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبر کو بلند کرنا اللہ کے پیغمبر نے منع کر دیا ہے۔ اب رات نہ گالیوں والے وہ قرآن کی کسوٹی پر سچے نکلے، نہ قبر والے نکلے، یہاں تو قبروں کو مسمار کرنے کا حکم ہے۔ اور صحیح مسلم میں ہے، ابو الحیاج اسدی کو کہا، الا ابعثک علی ما بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ابو الحیاج، میں تجھے اس کام پر بھیج رہا ہوں جس کام پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ اللہ تدع قبرا مشرفا الا سویتا، اللہ تدع تمثالا الا طمستا۔ نہ کوئی تصویر چھوڑ، نہ کوئی دربار اور مزار چھوڑ، جتنی عمارتیں قبے بنے ہیں سب کو زمین کے برابر کر دے۔ اور یہ صحیح مسلم میں ترجمہ بھی تمہارا۔ اب چوتھا گروہ، بزرگوں نے فرمایا بھائی ہمیں حق ہے ان کی کلی بھی کھولیں۔ میرے دادے نے 60 سال جماعت تبلیغ کا بستر اٹھایا۔ کتنے سال بھائی؟ 60 سال۔ والد نے، میرے باپ نے بڑی محنت سے کمائی کی، حج کے لیے پیسے جمع کیے، والدین کے لیے فائل جمع کروائی، حج کا ٹکٹ نکل آیا، ٹکٹ لے کر کے میرے تبلیغی دادا کے پاس آئے، کہتے ہیں ابا جان مبارک ہو، منہ میٹھا کیجیے۔ بیٹا کہے کہ مبارک۔ ابا جان آپ کا حج کا ٹکٹ نکل آیا،
میرے دادے کا چہرہ افسردہ ہو گیا. چہرہ کیا ہوگا بھائی؟ افسردہ. کہتا ہے بھائی ادھر جانے کا کیا فائدہ، اتنے پیسے لگا دیے، اگر یہ پیسے تو مجھے دیتا تو میں تبلیغی جماعت کے ساتھ نکل جاتا. پھر جب چلے گئے اللہ نے دل کی کائے پلٹ دی، دل کی کائے پلٹ دی. مسلک اہل حدیث کو قبول کیا. حضرات یہ کافر پرست اہل حدیث پر شب و روز شب و ستم کرنے والے. اور میں یہ کہا کرتا ہوں جیسے حملے اس دور میں مشرکین نے، کفار نے، مجوسیوں نے، یہودیوں نے، صلیبیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے، جن بنیادوں پر کیے، جن وجوہ پر کیے، آج انہی بنیادوں وجوہ پر اہل حدیث پر اعتراضات کیے جاتے ہیں. وہ بھی کہتے تھے نئے، یہ بھی کہتے ہیں نئے، وہ بھی کہتے گستاخ، یہ بھی کہتے گستاخ، وہ بھی کہتے ہیں بھائی اکابر کو نہیں مانتے، یہ بھی کہتے ہیں اکابر کو نہیں مانتے. کوئی ایسی بات لاؤ، کوئی ایسا جرم لاؤ کہ جس جرم کی پاداش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی جماعت کو، ان کی جماعت کو مطعون نہ کیا گیا ہو، تان نہ کیا گیا ہو، تختہ مشق نہ بنایا گیا ہو. اب آؤ بھائی، ملک میں فضائل اعمال ہے، 6 نمبر ہے، اللہ سے سب کچھ ہونے کا، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا پختہ یقین ہونا چاہیے. تعلیم ہے، صحیح بخاری ترجمہ تمہارا، 1000 تمہاری، 1 ہماری، اور 1 ہماری سب پہ بھاری. آؤ صحیح بخاری اٹھاؤ. یہاں پہ بڑے اہل سنت کہلوانے والے مراکز بنائے بیٹھے ہیں، اٹھائے صحیح بخاری. حبشہ کا دربار ہے، شاہ حبشہ پوچھتا ہے ما یقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کہتے ہیں اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا. لوگوں ایک اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور اہل حدیثوں اپنی مساجد میں حدیث بخاری ابو سفیان کا یہ دوسرا کلمہ دیواروں پر سنہری جلی حروف کے ساتھ طرف کر دو، لکھ ڈالو. ابو سفیان نے اللہ کے پیغمبر کی دعوت کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ کو الہ مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَلَا تَفْعَلُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، جو تمہارے آباء و اجداد کہتے ہیں وہ مت کرو، وہ مت کرو. جب انہیں کہا جاتا ہو بھائی وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اے نبی ہم نے تو آپ پر روشن دلائل نازل کیے ہیں. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ان سے کہو آؤ تم بھی اپنی صداقت کی برہان دلیل لے کر آؤ. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو زندہ رہے دلیل کے ساتھ، جو مرے دلیل کے ساتھ. ان کی دلیل کیا تھی؟ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ساڑھے تے وڈے وڈے رینج کر دے سن. اور ظالم مجھے یہ بتا، نبی کی ذات ہے جس پر امت متحد ہوگی، مولوی زکریا صاحب کو، الیاس صاحب کو کیا اللہ نے اتحاد امت کا مدار مقرر کیا ہے کہ امت ان پر جمع ہوگی؟ اگر کوئی مولوی زکریا صاحب کو نہ مانے اس کے اسلام پہ فرق نہیں آئے گا، لیکن اگر محمد الرسول اللہ کو نہ مانے تو پکا کافر ہو جائے گا. اور تیرے ہاتھ میں بخاری کیوں نہیں ہے، مسلم کیوں نہیں ہے، فضائل کی بات کرتا ہے ریاض الصالحین کیوں نہیں ہے، عمدۃ الاحکام کیوں نہیں، بلوغ المرام کیوں نہیں؟ بزرگوں نے فرمایا بات توحید کی کرتا ہے اور قبروں سے ہاتھ نکلتے ہیں. استغاثہ بالارواح، استغاثہ بالاموات کے عقائد رکھے جاتے ہیں، اور عقائد علماء اہل سنت کتاب کا نام رکھا اور اس میں لکھا ہوا ہے قبروں سے فیضنی
قبروں سے، زندوں سے نہیں، اکابر سے نہیں، قبروں سے فیض ملتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر یہ اہل سنت ہے تو اہل سنت، ایسے اہل سنت کو ہمارا سلام ہے، ہم اسے قیامت کی صبح تک اہل سنت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب یہ تین گروہ، گالیوں والے بھی گئے، قبروں والے بھی گئے، اکابر پرست بھی گئے، اب چوتھا گروہ کیا کہتا ہے؟ لوگوں، قرآن حدیث یہ دین ہے، اور ہر وہ چیز جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہ دین ہے۔ کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا رستہ کون سا ہے؟ اللہ نے قرآن میں بتا دیا، فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ اے میرے نبی، آپ وحی کی پیروی کریں، یہ سیدھا رستہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی یہ ہے کہ اللہ مجھے قرآن والا، مجھے حدیث والا، بخاری اور مسلم والا رستہ دکھا، وحی والا، تقلید والا رستہ نہ دکھا۔ حضرات، اب ایک شخص کہتا ہے کتاب مانتا ہوں، یہ زرداری بدبخت یہ کہہ دیتا ہے ملک پاکستان میں اللہ کی کتاب کا نفاذ ہوگا، ہم بڑے خوش ہو جائیں گے۔ بھائی زرداری ہے تو بڑا پلید، پر عجیب بات کر دی ہے، مالک کے لیے مشکل نہیں، وہ پلیدوں سے، فاسقوں سے دین کا کام لیتے۔ اب یہ کہتا ہے بھائی اللہ کی کتاب کا نفاذ کرتا ہوں، ہم بڑے خوش ہوں گے، اہل حدیث تو انشاءاللہ خوش ہوں گے۔ اب وہ کہتا ہے بھائی تورات، زبور، انجیل یہ آسمانی کتابیں ہیں یا نہیں ہیں؟ بھائی ہیں۔ مصدق لما، قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے یہ کتاب منزل من اللہ ہے، ہم مانتے ہیں۔ کہتے تورات، زبور، انجیل کا نفاذ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اہل حدیث کہیں گے صدر پاکستان اگر قرآن کے ہوتے ہوئے تورات، زبور، انجیل کی بات کرے گا تو پکا کافر ہے۔ اور کافر ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا۔ اب ایک شخص کہتا ہے بھائی میں حدیث کو مانتا ہوں پر رسول اللہ کی نہیں، بخاری میں جو نبی کی حدیثیں ہیں وہ نہیں، مسلم میں جو نبی کی حدیثیں ہیں وہ نہیں۔ کون سی؟ تالمود جو یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی حدیث کی کتاب جمع کی ہے وہ۔ اب آپ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ہوتے ہوئے، بخاری اور مسلم کتب حدیث کے ہوتے ہوئے، اگر موسیٰ اور عیسیٰ نبی کی حدیث کی بات کرے، تالمود کی بات کرے، رب ذوالجلال کی قسم ہے، اہل حدیث کا عقیدہ ہے دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لوگوں، اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ نبی بھی زندہ ہوتے تو موسیٰ کو میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اب کہتے ہیں نماز پڑھتا ہوں، موسیٰ والی، عیسیٰ والی، نماز نبوی محمدی کے ہوتے ہوئے موسیٰ عیسیٰ والی نماز پڑھے علیہم الصلاۃ والسلام۔ آپ بتائیں رسول اللہ کی نماز چھوڑ کر دوسرے نبیوں کی اگر نماز پڑھے گا کیا مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ اب آپ یہ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے تورات، زبور، انجیل نہیں چل سکتی، بخاری و مسلم کے ہوتے ہوئے تالمود نہیں چل سکتی، نماز نبی، روزہ نبی کے ہوتے ہوئے موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا روزہ نہیں چل سکتا، نماز نہیں چل سکتی، صدقہ و خیرات نہیں چل سکتا۔ اب انصاف کیجئے گا، قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے کیا فقہ حنفی چل سکتی ہے؟ فقہ شافعی چل سکتی ہے؟ اور نہیں چل سکتی۔ اور نبی کی فقہ کے ہوتے ہوئے جب فقہ موسیٰ عیسیٰ نہیں چل سکتی تو کسی امام کی فقہ بھی نہیں چل سکتی۔ کہتے ہیں نئے اب آخری باتیں بھائی کر رہا ہوں، نئے
انگریز کے دور میں. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، قرآن مجید انگریز کے دور کا ہے، اور ملکہ وکٹوریہ کے دور میں قرآن نازل ہوا ہے. حدیث جو صحیح بخاری، صحیح مسلم ہے، سیاہ ستہ ہے، سنن اربع ہے، موطأ مالک ابن الجارود ہے، طیالسی ہے، مسند احمد ہے، مصنف ابن ابی شیبہ عبد الرزاق ہے، یہ ملکہ وکٹوریہ کے دور میں جمع ہوئی تھی. اور بھائی بولتے نہیں. قرآن کتب حدیث کی بات کرتے ہیں. ہمارے عقائد، ہمارے اعمال، ہمارے ثواب، ہمارے گناہ، ہمارے شب و روز، ہماری خوشیاں، ہماری غمیاں اگر ہے تو وہی کی بنیاد پر اللہ کے قرآن سے، نبی کے فرمان سے. بھائی ایسے ہے الحمدللہ. ٹھیک. اچھا پھر بھی کہتا ہے نہیں بھائی میں نے کہا تیرا میں اور علاج کرتا ہوں. قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں نیا. اب آ جاؤ. محدثین رحمہم اللہ پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اب دوسری تیسری صدی کی بات کرنے لگا ہوں. حضرات نوٹ کیجئے، میں مجمع میں سے کسی اہل حدیث کو کھڑا کروں، علماء کی بات نہیں کرتا، عوام کی بات کرتا ہوں جو بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بڑے مناظر ہیں، علماء کو چپ کروانے والے عامت الناس ہیں، ان کی بات کرتا ہوں. کھڑا کروں اور کہوں بھائی بتاؤ آپ کے عقیدے کی کتاب کون سی ہے قرآن کے علاوہ؟ کسی کو نہیں پتا ہوگا، کہہ دے گا کتاب التوحید محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی، شیخ الدعوہ رحمہ اللہ کی، امام الموحدین کی. اہل حدیثوں تم بھی نوٹ کرو اور یہ بھی نوٹ کرے، قیامت کی صبح تک اس کا جواب، یہ کوئی اتحاد والا ہو، کوئی بغیر اتحاد کے ہو، کوئی سفید پگڑی والا ہو، کوئی کالی والا ہو، کوئی ساوی ہری والا ہو، کوئی جھنڈے والا ہو، کوئی ڈنڈے والا ہو، سارے قیامت کی صبح تک اہل حدیث طالب علم کی بات کا جواب دے. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ہم قرآن کی بات کرتے ہو تم کہتے نہیں، حدیث کی بات کرتے ہیں تم کہتے نہیں. اچھا بھائی تمہارا میں اب علاج کرنے لگا. امام ابن ابی شیبہ دوسری صدی کے، کتاب عقیدے کی نام کتاب کا کتاب العرش. امام بخاری نے کتاب التوحید لکھی، ابن خزیمہ نے کتاب التوحید لکھی، ابن مندہ نے تیسری صدی کتاب التوحید لکھی، کتاب الایمان لکھی. امام احمد نے کتاب السنہ لکھی، امام احمد کے بیٹے نے کتاب السنہ لکھی، امام آجری نے الشریعہ لکھی، عقیدہ طحاویہ امام طحاوی نے لکھا. اور تم کہتے ہو حلفی، پر امام طحاوی نے کہا وَهَلْ يُقَلِّدُ إِلَّا عَصَبِيٌّ أَوْ غَبِيٌّ، موٹی عقل والا ڈاگی ہی تقلید کرتا ہے، کوئی عالم تقلید نہیں کرتا. امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے کتاب العلو لکھی، مقدسی نے اثبات العلو لکھی، اور امام ابو القاسم ہبت اللہ لالکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعت لکھی، کتاب الاسماء والصفات امام بحقی نے لکھی. میں نے کہا محدثین نے جو عقیدے کی کتابیں جمع کی ہیں، تم بھی آ جاؤ، جھنڈے والے بھی آ جائیں، جھنڈے والے بھی آ جائیں، بریلی والے آ جائیں، جو بند حجویر اجمیر آ جائے، پوری دنیا کے 73 کرو محدثین کی عقیدے کی کتابوں پر پیش کرو. رب ذوالجلال کی قسم ہے 72 پھیر ہے، اگر کوئی کامیاب ہے تو صرف اہل حدیث کامیاب ہے. نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث. اہل حدیثوں رفع الیدین کرتے ہو؟ رفع الیدین کرنے والے ہاتھ کھڑا کرے. ماشاءاللہ، اللہ آپ کے اعمال میں برکت عطا فرمائے. اب یہ تو عقائد کی بات تھی. رفع الیدین کرتے ہیں، بڑی ان کو تکلیف ہوتی ہے. کیا کہتے ہیں بھائی بغلوں کے نیچے بت، اللہ نے ان کی بات کو ان پر الٹا دیا. یہ ان کے مذہب بت، ان کے مذہب بت بغلوں سے، اس گندی جگہ سے، بو والی جگہ سے تب گرتے ہیں جب کوئی مومن مسلم رفع دین کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر پکا وہابی
ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ عقیدہ اچھا ہو، فاتح امام کے پیچھے پڑے، لیکن اہل حدیث کا پتہ چلے گا جب رفع دین کرے گا۔ حضرات نوٹ کیجئے، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے رفع دین کرنے پر کتاب لکھی، امام سبکی لکھتے ہیں، ابن الملقن لکھتے ہیں، نبی لکھتے ہیں، بیکی لکھتے ہیں، جا پوری دنیا میں کوئی ایک محدث لا جس محدث سے رفع دین نہ کرنے پر کتاب لکھی ہو۔ بھائی اہل حدیث کو سمجھ آئی؟ آگے آگے چلتے جائے، ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کہ آگے آگے دیکھیے جی ہوتا ہے کیا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے امام کے پیچھے فاتح پڑھنے پر کتاب لکھی ہے، بہکی لکھی، بڑے محدثین نے اجزاء لکھے ہیں، اپنی کتابوں میں مستقل ابواب لکھے ہیں، کتاب لکھے ہیں۔ جاؤ کسی ایک محدث نے امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے پر کتاب لکھی ہو، اہل حدیثوں اونچی آمین کہتے ہو؟ اور جاؤ تمہارے مسلک پر بخاری میں باب ہے، مسلم میں باب ہے، ابن حبان ابن خزیمہ میں باب ہے، جاؤ کسی محدث نے آمین بے سر کا باب باندھا ہو۔ تراویح کنیاں پڑھ دے ہو، کنیاں پڑھ دے ہو، اور کہتے ہیں بنا عشق جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری۔ بات ان کی لوٹا دی اللہ نے ان پر لوٹا دی۔ بریلیوں نے ہمارے ساتھ بڑی لڑائی کی، بھائی نور من نور اللہ۔ ہم نے کہا بھائی نور صفاتی، نور ہدایت، نور معجزاتی، یہ نور من نور اللہ والی ذاتی نہ کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ نے کہا بھائی اہل حدیثو دیکھو ان کا علاج کیا علاج؟ انہوں نے جھنڈے چھپوائے، کیا لکھا ہے؟ جشن عید میلاد النبی۔ میں نے کہا میلاد اگر نور من نور اللہ ہے میلاد نہیں، اگر میلاد ہے تو نور من نور اللہ نہیں۔ انہوں کا نبی زندہ ہے، آتے ہیں، دیتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، جہاں پہ موجود ہے، حاضر و ناظر ہے۔ ہم نے کہا بھائی برزخی حیات ہے، دنیاوی ممات ہے، دنیا سے چلے گئے، آپ کی بیویوں نے عدت گزاری، سو کیا۔ وفات شدہ نبی کی عدت گزاری کتنی عدت ہوتی ہے بھائی؟ 4 ماہ 10 دن۔ نبی کی بیویوں نے عدت گزاری، کہتے ہیں زندہ ہے۔ میں نے کہا بھائی زندہ کی عدت گزاری، مالک نے احسان کیا ہم پر، خرچہ ان کا، کہتے ہیں نا بھائی پسند سجنا دیتے خرچہ ساڈا، کہتے ہیں بھائی اللہ نے کہا عقیدہ اہل حدیث کا خرچہ ان کا، عقیدہ اہل حدیث کا جھنڈا سبز ہے، جشن عید میلاد النبی ہے، اوپر گنبد خضراء بنا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ گنبد کس چیز کی علامت ہے؟ کہتا ہے یہ قبر کے اوپر عمارت ہے۔ میں نے کہا قبر کے اوپر؟ بھائی نبی تو زندہ ہے، قبر زندہ کی ہوتی ہے یا فوت شدہ کی؟ اور بھائی سمجھ آئی؟ حضرات 1856 میں احمد رضا بریلی پیدا ہوئے اور 1864 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ اسلام کا معیار آج اہل حدیث کے نزدیک قرآن و حدیث ہے، اور دیوبندی آج تک اس کو اہل سنت دیوبندی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جو خلیل احمد سہارنپوری کی کتاب کی تصدیق نہ کرے، جو تصدیق کرے وہ اہل سنت ہے۔ بریلویوں نے معیار بنایا حسام الحرمین کو، انہوں نے معیار اپنے علماء کی کتابوں کو بنایا، اہل حدیث نے معیار اللہ کے قرآن کو بنایا، نبی کے فرمان کو بنایا۔ کہتے ہیں بھائی پھر بھی تم نئے۔ میں نے کہا بھائی اچھا تمہارا ایک اور علاج کرتا ہوں، تمہارا عقیدہ علم غیب کا، مختار کل کا، حاضر و ناظر کا، نور من نور اللہ کا، جاؤ 1856 سے پہلے کسی عالم نے، کسی مفتی نے، کسی محدث نے کوئی کتاب کی بات نہیں کرتا، پمفلٹ کوئی برقع کوئی سوال لکھا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب کے حامل ہے، نور من نور اللہ ہے، اور یہ تو دور کی بات ہے، جاؤ 1856 سے پہلے کل 10ویں 40ویں پر برسی پر مجھے کوئی کتاب پمفلٹ صفحہ دکھا دو، دنیا کے کسی عجائب گھر سے دکھا دو، اور رب کے قرآن
نے کہا قرآن و حدیث کے مقابلے میں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. میں خود ہے دارالعلوم دیوبند سے پہلے کوئی دیوبندی، اور قاری طیب نے لکھا، قاری طیب نے، دیوبندی مسلک 100 سال سے بنا ہے، 100 سال سے بنا ہے. میں نے کہا قائد کی کتابیں جمع کرو اہل حدیث پاس، مسائل کی کتابیں جمع کرو اہل حدیث پاس، حدیث کی کتابیں جمع کرو اہل حدیث پاس، حدیث کے ابواب جمع کرو اہل حدیث پاس. قرآن حدیث آئے، چین آئے، سلف کا فہم آئے، اہل حدیث پاس ہے. پھر بھی کہتا ہے نہیں انگریز کے دور کی پیداوار. میں نے کہا تیرا اور علاج کرتا ہوں، اب بھی نہیں تو مانتا. کہتا ہے ٹھیک انگریز کے دور کی پیداوار. میں نے کہا بھائی انگریز ابھی آیا نہیں، شاہ ولی اللہ بھی دنیا میں پیدا ہوا نہیں، سید فاخر الہ آبادی سب کہو رحمت اللہ علیہ، اور لوگوں رسالہ نجاتیہ لکھا اور کہا مال حدیثیم دغارہ شناسیم بقول نبی چو چورانہ شناسیم. اور ابھی تمہارے آئمہ پیدا نہیں ہوئے تھے، تمہارے چوتھے حرم ابھی دنیا میں مارز وجود نہیں آئے تھے. مستانہ نار نعرہ مسلک اہل حدیث بلند کرنے والا سید فاخر الہ آبادی جو دہلی کی جامع مسجد میں رفع الیدین کے ساتھ نمازیں پڑھاتا، امین بالجار کے ساتھ نمازیں پڑھاتا. کہتے ہیں نہیں ابھی بھی انگریز کے دور کی پیداوار. میں نے کہا اچھا تو اپنا کوئی بابا لے آ، شاہ ولی اللہ کو لے آ. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں والذی یرفع یدیہ احب الی ممن لا یرفع، اور جو رفع یدین کرتا ہے نہ کرنے والے سے زیادہ پسند ہے. فإن حدیث الرفع اکثر، رفع یدین کرنے کی حدیث اثبت و اکثر ہیں. انفاس العارفین اٹھا تصوف کی کتاب، شاہ صاحب کے والد عبد الرحیم سورت فاتحہ جنازے میں پڑھتے تھے. مناظر گیلانی اس کی کتاب اٹھا بر صغیر میں تعلیم و تربیت لکھا ہے سلطان الدین اولیاء امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھا کرتے تھے. میں نے کہا عبد الحی کو اٹھا، رشید احمد گنگوہی کو اٹھا، لکھا ہوا ہے فتاوی رشیدیہ میں امام کے پیچھے سکتات میں سورت فاتحہ پڑھنا جائز ہے. اب کہتا ہے نہیں پھر بھی نہیں. میں نے کہا وہی حال ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حجت قائم کر دی، کبھی کذاب، کبھی کاہن، کبھی ساحر، کبھی مجنون. اور لوگوں سن لو نوٹ کر لو، تمہارے عقائد کی کتاب میں لکھا ہے عقیدہ میں اشاعرہ ماتریدیہ اور مسائل میں ہم حنفی، طریقت میں قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی. اللہ کی قسم تمہارے عقائد مسائل کے طریقت کے امام جدا ہے. لوگوں نوٹ کرو، میرے عقائد کا امام محمد الرسول اللہ ہے، میرے مسائل کے امام محمد الرسول اللہ ہے، میری طریقت کا امام محمد الرسول اللہ، میری خوشی کا امام محمد الرسول اللہ، میری غمی کا امام محمد الرسول اللہ، اور میرے جینے کا امام محمد الرسول اللہ، میرے مرنے کا امام محمد الرسول اللہ، میری دنیا کے امام محمد الرسول اللہ، میری قبر کا امام محمد الرسول اللہ، میرے حشر کا امام محمد الرسول اللہ. اور رب ذوالجلال کی قسم ہم اس جنت میں جانا گوارا نہیں کرتے اور جس جنت میں ہمارا امام محمد الرسول اللہ نہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ. سوال ہے بھائی رفع دین کے مسئلہ پر. ایک شخص نے کہا بھائی مان تو لوں پر بڑا جید عالم کہتا ہے ایک بھی حدیث نہیں ہے، ایک بھی حدیث نہیں ہے. اور بھائی جو کہتا ہے ایک بھی حدیث نہیں ہے یہ ان کا تعلق انہی لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ایک بھی نشانی نہیں ہے. اب صحیح بخاری میں رفع دین کرنے کی 5 حدیث ہیں. کتنی حدیث ہیں؟ صحیح مسلم میں ہے 7. کتنی ہے بھائی؟ ابو داود میں 11. کتنی ہے؟ ابو داود میں کتنی ہے؟ ترمذی میں 3. ترمذی میں کتنی ہے؟ اور یہ صحاح ستہ کی بات کر رہا ہوں، ترمذی میں کتنی ہے؟ 3. اور آگے نسائی میں کتنی؟ 13. نسائی میں کتنی؟ 13. ابن ماجہ میں کتنی ہے؟ 8. ابن ماجہ میں کتنی؟ 8.
یہ احادیث صحاح میں بفضل اللہ، یہ اس سے زائد صحاح ستہ میں حدیث موجود ہے الحمدللہ، 50 سے زائد صحاح ستہ میں حدیث موجود ہے، 4 مقام کی، 3 مقام کی، وائل بن حجر کی، مالک بن حویرث کی، عبداللہ بن عمر کی، ابو ہریرہ کی، حضرت ابو حمید الساعدی کی، حضرت علی کی، جابر بن عبداللہ کی، اور حضرت ابو موسیٰ الاشعری کی، سنن دارقطنی میں عبداللہ بن زبیر، ابو بکر، 10 صحابہ کی صحیح سندوں کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ اب جو نہ مانے اس کے لیے سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اگر مشروب وغیرہ میں مکھی کے علاوہ بھیڑ گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ او بھائی سن لو، اہل حدیث اجماع اجتہاد کے قائل ہیں، تمہارے نزدیک اجتہاد کا دروازہ بند ہے، اہل الحدیث کے نزدیک ہر مسلمان حسب ضرورت اجتہاد کر سکتا ہے، یہ بات ذہن میں بٹھا لو۔ تم نے اجتہاد کے دروازے بند کر لیے، کوئی قرآن حدیث میں ایسی نص نہیں ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہے۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں جاہل ساری زندگی غلطیاں کرتا رہے تو اتنی غلطیوں کا مجموعہ تیار نہیں ہوتا۔ 13 لاکھ مسائل کا مجموعہ فقہ حنفی، تمہارے ماسٹر مینو کارڈ نے کہا 12,96,000، میں نے کہا مفتابیہ کتنے ہیں؟ بھائی 3 سے 4,000، خود مان لیا کہ 12,92,000 مسائل قرآن حدیث کے خلاف ہیں، تو 12,92,000 یہ مجتہد مطلق اور مجتہد فی المذہب انہوں نے غلطیاں کی ہیں، تو جاہل تو ساری زندگی لگا رہے تو 12 لاکھ غلطیاں نہیں کر سکتا۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ بھائی یہ آخری سوال ہے۔ سبحان اللہ یسرا ابد سے مراد نبی نور ہیں، کیونکہ فرشتوں کو ابد یعنی نوری کہا گیا ہے۔ بھائی فرشتے نور مخلوق ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے بندے ہیں لیکن بشر، قل انما انا بشر۔ اور پیر کرم شاہ الازہری بیرا والا اس نے لکھا ہے کہ جب اللہ نے نبی کو بشر کہہ دیا تو ہم کون ہوتے ہیں کہ کہیں کہ بشر نبی کی توہین ہے؟ اگر توہین ہوتی تو اللہ یہ لفظ نبی کے لیے کبھی استعمال نہ کرتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔